کے باوجود بھی اگر تم سے کبھی غلطی ہو جائے، اور میں جانتا ہوں کہ تم سے غلطی ہو جائے گی، تم انسان ہو، تمہاری غلطی ہو جانا یہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، اور تمہیں معاف کرنا یہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس غلطی کے بعد تمہیں کبھی شرمندگی ہی نہ ہو، اور اس غلطی کے بعد تمہیں کبھی احساس ہی نہ ہو، اور اس غلطی کے بعد تم دوڑ کے میری طرف کبھی واپس ہی نہ ہو، اور اس غلطی کے بعد تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو بھی نہ آئے، اور اس غلطی کے بعد تم یوں سمجھو کہ ایک مکھی تھی اور ہم نے اڑا کے رکھ دی ہے، اور اس غلطی کے بعد تمہیں کبھی ندامت ہی نہ ہو، اور اس غلطی کے بعد تمہارا دل میرے سامنے کبھی پسیجے ہی نہ اور ٹوٹے ہی نہ، اور اس غلطی کے بعد تمہاری آنکھیں میرے سامنے کبھی نم ہی نہ ہوں۔ یہ رویہ منافقوں کا ہے۔ اگر تمہارا رویہ ایسا ہوگا میں سمجھوں گا تم میرے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہو۔ لیکن اگر غلطیوں کے بعد تمہیں ندامت محسوس ہوگی، غلطیوں کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، غلطیوں کے بعد دوڑ کے تم میری طرف آ جاؤ گے، غلطیوں کے بعد تم اس گناہ کو چھوڑ دو گے، غلطیوں کے بعد تم مجھ سے معافی مانگو گے، تو پھر تمہاری غلطیوں کی تہیں زمین سے لے کے آسمان تک ان کے ڈھیر لگ جائیں تو میں رب ہوں، مجھے معاف کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ چوتھا مقصد ہے۔ رمضان ہمارے اندر غلطیوں کا احساس پیدا کرنا چاہتا ہے اور توبہ کی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے بار بار رمضان میں معافی کا تذکرہ ہے، معافی کا تذکرہ ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی کیفیت سے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی جنتوں کی چاہت میں اور اللہ کی رضا اور اس کو پانے کے لیے اللہ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کبھی کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کا قیام کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبھی کہا جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبھی ماں جی عائشہ نے پوچھا کیا پڑھوں پاک رات میں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے مجھے بھی معاف کر دے۔ اور کبھی کہا بد نصیب ہے وہ جس کو رمضان ملا اور پھر بھی اپنے رب سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکا، وہ بدبخت ہے، وہ محروم ہے، بد نصیب ہے۔ تو چوتھی چیز یہ ہے